السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میں پیشاب کر لیتا ہوں، پیشاب کرنے کے بعد وضو بھی کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد نماز میں ہوتا ہوں تو نماز میں کبھی ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ یا دو قطرہ نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا وضو دوبارہ بنائیں؟ نماز دوبارہ ہم کو پڑھنا ہوگا؟ اس مسئلے میں عرض یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگ شرماتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ شرمائیں نہ، بلکہ علماء سے رابطہ کریں اور دینی ضروری مسئلہ ضرور پوچھیں۔ میں ان بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا۔ دیکھیے، اگر پیشاب کرنے کے بعد، وضو بنا لینے کے بعد اگر پیشاب کا ایک قطرہ یا دو قطرہ نکل آتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے وضو بنا لیا ہے تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز میں ہیں اور نماز کی حالت میں پیشاب کا ایک یا دو قطرہ نکل جاتا ہے تو آپ طہارت پر باقی نہیں رہے، یعنی آپ کا وضو چلا جائے گا۔ جب وضو ختم ہو گیا، اب نماز بھی آپ کی ختم ہو گئی، لہذا آپ کو دوبارہ پھر وضو کرنا ہوگا، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے نماز پڑھیں پھر دوبارہ۔ اگر آپ جماعت میں ہیں، جماعت میں ایسا ہوا ہے، تو آپ اگر نماز توڑنا چاہتے ہیں تو نماز توڑ کر کے آپ جا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ آئیں۔ اگر جماعت شروع ہے تو آپ بنا کریں، جماعت ختم ہو گئی ہے تو آپ پوری نماز پھر سے پڑھیں۔ یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ایک یا دو قطرہ آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ میں اس سے ہٹ کر کے ایک نصیحت کروں گا آپ لوگوں سے کہ دیکھیے، ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، تو استبرا صحیح طور پر نہیں کرتے۔ استبرا کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور سے اپنے نفس کو مطمئن کرنا، یعنی ہم پیشاب کر رہے ہوتے، پیشاب کرنے کے بعد ہمیں مکمل طور سے اطمینان ہونا چاہیے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ ہمارے عضو میں، ہمارے پیشاب کی نلی میں رہ تو نہیں گیا ہے۔ اگر مکمل اطمینان ہو گیا ہے تب آپ وہاں سے اٹھیں، اگر اطمینان نہیں ہوا ہے تو آپ ایسا کریں۔ استبرا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بائیں طرف زور دیں، بائیں طرف زور دے کر کے آپ تھوڑا کھانسیں گے تو ہو سکتا ہے جو پیشاب کا ایک دو قطرہ جو اس کے اندر رہ گیا ہے وہ نکل جائے۔ ایک دوسری بات میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو ایک وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار پیشاب کا قطرہ جو ہے گر گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے ایک نبوی نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بتایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہو تو پیشاب کرنے کے بعد آپ پانی کا 4-5 چھینٹا اس پر گرا دیں، پانی کا 4-5 قطرہ آپ اس پر گرا دیں، تاکہ بعد میں کبھی ایسا محسوس ہو آپ کو یار پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو اب محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ازار پر پانی بہا دیا ہے، پانی کا جو قطرہ تھا وہ آپ نے رکھ دیا ہے، تو اب آپ کا ذہن پیشاب کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا ذہن اس پانی کی طرف جائے گا جو پانی آپ نے اپنے ازار پر گرایا تھا۔ اس طریقے سے آپ کا شک بھی ختم ہوگا، اور شیطان کی طرف سے جو وسوسہ تھا وہ وسوسہ بھی آپ کا ختم ہوگا۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کپڑے کا کیا کریں؟ جس کپڑے میں پیشاب کا ایک قطرہ یا دو قطرہ لگا ہے، اس کپڑے کا ہم کیا کریں؟ کیا وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا؟ اس کپڑے کو ہمیں دھونا پڑے گا؟ تو اس مسئلے میں عرض یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ گرا ہے یا دو قطرہ، تو
اس کی وجہ سے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے کو دھونا اس وقت ضروری ہے کہ نجاست آپ کے کپڑے میں 1 درہم لگا ہو۔ 1 درہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ہتھیلی کو پھیلائیں، ہتھیلی کو جب آپ پھیلاتے ہیں تو ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی ہے نا، اس گہرائی کا جو دائرہ ہے، تو اس دائرے کے مقدار کو 1 درہم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہتھیلی کے گہرائی کے مقدار اگر نجاست کپڑے میں لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا، واجب ہوگا، فرض ہوگا۔ ہاں اگر 1 درہم سے کم اگر لگا ہے، نجاست لگی ہے، تو ایسی صورت میں کپڑے کو دھونا فرض، واجب، ضروری نہیں ہوگا بلکہ مستحب اور سنت ہوگا۔ آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلے ہو گئے، لیکن ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا، کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے، یعنی پیشاب، کثرت سے پیشاب آنے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ پیشاب آتا ہے، اس کو قطرہ پیشاب کا ہمیشہ آتا رہتا ہے، نماز کا ایک وقت، کامل وقت نہیں گزرتا، یعنی اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ پیشاب کا قطرہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کو سلسل بول کی بیماری بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگ معذور ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ پھر ایسے لوگ کریں کیا؟ وضو کریں گے اس وقت بھی پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، تو شریعت نے، اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر وقت کے لیے ایک نیا وضو کریں گے۔ یعنی اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو ظہر کے وقت ہو جانے کے بعد ظہر کا وہ وضو کریں گے، ظہر کا وضو کرنے کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھیں، جو فرائض ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو سنتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو نفل ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی عبادتیں انہیں کرنا ہو وہ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اسی عذر کی وجہ سے، یعنی پیشاب کی وجہ سے اگر وہ معذور ہے، پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے اس کے باوجود بھی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا عذر لائق ہو گیا، مثلا ہوا خارج کر دی اس نے، یا پھر بدن سے خون نکل گیا، اور خون بہہ گیا، تو اب یہ دوسرا عذر ہو جائے گا، لہذا اب خون کے نکلنے کی وجہ سے، ہوا نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف پیشاب کے قطرے ہی آ رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ وضو رہے گا کب تک؟ یہ عصر تک وضو رہے گا۔ اگر عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، عصر کا وقت شروع ہوا ہے، تو اب دوبارہ آپ کو نئے سے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب عصر کے بعد جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھیے۔ اسی طریقے سے ہر وقت کے لیے ایک نیا وضو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔